السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دھولا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فقا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور حضور سید العلماء فرماتے ہیں سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج یہ محفل قطب الافطاب سید الاولیاء فی الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے آپ کے اس علاقے میں محلے میں عظیم الشان روح پرور محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دین کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا جا رہا ہے، دین کتنا اہم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ شرف صرف اور صرف امت محمدیہ کو نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان جو کئی قرآن کی آیتوں میں ہے، یہ آیہ کریمہ بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب کوئی نبی آ نہیں سکتا، نہ آنا ممکن ہے نہ آ سکتا ہے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کی خاتمیت کا اعلان بھی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس کے بعد کتنا بڑا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے، کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا۔ نعمتیں لینے والا راضی ہوتا ہے، لیکن یہ دین اسلام وہ عظیم نعمت ہے جس کو دینے کے بعد اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اس سے پتا چلا کہ دین اسلام کی اہمیت کتنی ہے۔ افسوس صد افسوس، آج امت مسلمہ کے پاس الا ماشاءاللہ پیسوں کی اہمیت تو ہے، روپیوں کی اہمیت تو ہے، طاقت کی اہمیت تو ہے، قوت کی اہمیت تو ہے، خوبصورت مکانات کی اہمیت تو ہے، اچھے کپڑوں کی اہمیت تو ہے، مگر دین کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت آج ہمارے پاس اللہ کے دین کی نہیں۔ جس دین کی خاطر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، جس دین کی خاطر حضرت نوح کو زمین پر بھیجا گیا، حضرت شیس کو زمین پر بھیجا گیا، حضرت ابراہیم کو زمین پہ بھیجا گیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اللہ اکبر۔ اور جس دین کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو جلوگر فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ تمام ادیان پر یہ دین حق غالب ہو جائے۔ غلبہ دین کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اگر آپ کو یہ بات معلوم کرنی ہے کہ حضرت نوح نے جو کشتی بنائی، جو مصیبت اٹھائی، جو تکلیف اٹھائی، وہ اللہ کے دین کی خاطر۔ ابراہیم خلیل جو آگ میں ان کو جانا پڑا، اللہ کے دین کی خاطر۔ حضرت موسیٰ کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے دین کی خاطر۔ اور پھر آخری نبی سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اسی دین کے غلبے کے لیے کتنی محنتیں حضور نے کی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے سرسری طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج دین کا جو حال ہم نے کیا ہے اور اللہ کے دین کو جو پیٹ کے پیچھے ہم نے ڈالا ہے، اللہ اکبر، شاید ہی کسی قوم نے ایسا کیا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کی خاطر حضور کے دندان مبارک شہید کیے جاتے ہیں، اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول کو زخمی کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مکان چھوڑ کر کے دار ارقم میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ارقم کے مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنا ہوتا ہے۔ ایک موقع وہ بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ 3
مہینے ہوتے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اندازہ فرمائیں, فرماتی ہیں چاند طلوع ہو کر کے ختم ہو جاتا, پھر طلوع ہو کر کے ختم ہو جاتا, پھر طلوع ہو کر کے ختم ہو جاتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھر والے کھجور اور پانی پر گزارا کرتے. اس شان کے ساتھ اللہ کے رسول نے دین کے غلبے کے لیے محنت کی, اور اس کے بعد پھر ہر دور میں غلبہ دین کے لیے محنتیں کی جاتی رہی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی دھرتی پر اسی دین کی خدمت کے لیے اپنا پورا کنبہ کٹا دیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشکلات سے گزرے, آپ کو محی الدین کا لقب ملا. جانتے ہیں سرکار غوث اعظم نے کھجور کی پتیاں تک کھائی ہے اس دین کے غلبے کے لیے. کھجور کی پتیاں, درختوں کی پتیاں. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں سرکار غوثیت مآب نے کتنی مشکلیں اٹھائی. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے اس دین کی خاطر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل جانا پڑا, اور جیل ہی میں سرکار امام اعظم کی شہادت ہوئی. زہر دے کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈے اکھاڑ دیے گئے, چہرے پر کالک پلی گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے غلبہ دین کے لیے کوششوں کو ختم نہیں فرمایا. سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ایک پوری تاریخ ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, آج ہم جن کی یاد بنانے کے لیے حاضر ہیں, اللہ اکبر, وہ سرکار غریب نواز خواجہ خواجگان فخر ہندوستان معین بے کساں معین ملت والدین سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کی تاریخ کو دہرایا اور کتنی مشکلیں اٹھائی اللہ کے دین کے لیے. آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی, لیکن اس 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے کے لیے سرکار غریب نواز کو محنتیں کتنی کرنی پڑی. شاید ہندوستان کے مسلمان یہ سمجھتے ہو اللہ اکبر, بادشاہ کے اونٹ بٹھا دیے تھے اسی سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے, اور ساگر کو گھاگھر میں سمیٹ لیا تھا لوگ اسی سے مسلمان ہو گئے تھے. آج کے میں اللہ اکبر کرامتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے غریب نواز کی محنتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا تھی اس پر ایک نظر آپ کی مطالعے کے حوالے سے گزارنا چاہتا ہوں. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, جو قومیں اپنی اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیتی ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. جو قومیں اپنی اسلاف کی محنتوں کو رائگاں کر دیتی ہے وہ کبھی عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ جی نہیں سکتی. دنیا کی ٹھوکروں میں آنے والوں, در در کے بھکاری بننے والوں, دنیا کی ٹھوکروں سے کچل دیے جانے والوں, اللہ اکبر, کبھی سوچا رسول اعظم سے لے کر خواجہ اعظم تک اور خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم تک یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا ہے اس کے لیے بزرگوں کی محنتیں کتنی ہیں, ان کی کاوشیں کتنی ہیں. آج یہ آغاز کرتے ہیں, بہت دیر تک میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا اس لیے کہ 2 خطابات بہترین مجھ سے پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں, بہت لمبا نہیں, اختصار کے ساتھ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا احساس کرو. ہم نے اپنے بزرگوں کو چند چیزوں میں رسومات میں بانٹ کر کے رکھا ہے. غریب نواز کا مطلب اونٹ بٹھانے والے اور ساگر کو گھاگھر میں سمیٹنے والے, بس اتنا ہی تصور عوام کے ذہن میں ہے. اللہ اکبر, وہ کرامتیں بالکل حق ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, مگر آؤ سرکار غریب نواز کے حوالے سے حضور سید العلماء سید آل مصطفیٰ مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب سرکار غریب نواز کا وصال ہوا, توجہ سے سنو, جب سرکار غریب نواز کا وصال ہوا تو آپ کا کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا. اس کرتے کا وزن کئی کلو تھا. بعض لوگوں نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا 17 کلو کا تھا, بعض لوگوں نے کہا 23 کلو کا تھا. کبھی آپ نے سوچا کہ کرتا اتنے کلو کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا وزنی کسی کا کرتا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اتنا وزنی ہو تو انسان اس کو کیسے پہن سکتا ہے؟ جب حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, حضور یہ بتائیں کہ حضور غریب نواز کا کرتا
جو آپ فرماتے ہیں کہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، تو کئی کلو کے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ تو سرکار سید العلماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ معین الدین جاؤ اور اسلام کا پرچم ہندوستان کی سرزمین پہ لہراؤ، جو کفرستان بنا ہوا ہے اس کو دارالاسلام بنا دو، اس وقت سرکار غریب نواز مسجد نبوی کے اندر ایک محدث کی حیثیت سے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ آرام کی زندگی تھی، راحتوں کی زندگی تھی، عزت و وقار کی زندگی تھی۔ مسجد نبوی میں حدیث کی مسند سجا کر محدث کی حیثیت سے آپ طلبہ کو درس حدیث دیتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جا کر کے اللہ کے دین کی خدمت ہندوستان کی سرزمین پر کرو، ایک لباس پہن کر جو مدینہ منورہ سے چلے تھے، سرکار غریب نواز نے اس کرتے پر پوری زندگی گزار دی۔ دوسرا لباس میسر نہیں آیا، اور جب وہ کرتا پھٹتا تو اس کو پیون لگا دیا جاتا، پھر پھٹتا تو پیون لگا دیا جاتا، پھر پھٹتا تو پیون لگا دیا جاتا۔ پیون پر پیون مسلسل لگانے کی وجہ سے اتنے پیون آپ کے کرتے پر لگ گئے تھے کہ وہ کرتا کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ جب وصال کے وقت غسل دیتے وقت وہ کرتا نکالا گیا تو اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اپنے اسلاف کی قربانی ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب غریب نواز ہندوستان آئے اور جہاں آج کل اولیاء مسجد ہے، پہلے وہاں پر بیٹھے بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے تھے، وہاں سے اٹھا دیے گئے۔ جب وہاں سے اٹھا دیے گئے تو غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھتے ہیں، اور جے پال جوگی کے مسلمان ہونے تک غریب نواز کے پاس کوئی چھت نہیں تھی۔ اجمیر شریف کے اندر ایک درخت کے نیچے برسوں گزارتا۔ اگر آپ مجھ سے بھی کوئی نعرے بازی والی گفتگو کرامتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آئے ہیں تو میں اس کے لیے آج معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی کرامت پیش کرنے کی بجائے ان کی محنت کا احساس کرو، اور نمازوں کو ترک کرنے سے پہلے سوچو اگر بنارس کی سرزمین پر 5 وقت کی اذان گونج رہی ہے تو اس مرد کلندر کی محنتیں کتنی تھی۔ بے شک اگر ہر گھر میں قرآن مقدس کی زینت بنا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کسی کی قربانیاں کتنی تھی۔ اگر آج ہر گلی کے اندر قرآن کی تلاوت کے لیے مکاتب کی انجمن سجی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے اسلاف کی کاوشیں کتنی تھی، اور آج ان کی محنتوں کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے غریب نواز برسوں وہیں سے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کبھی راجستھان جانا، گرمی بھی کڑاکے کی ہوتی ہے کیونکہ پتھروں کی زمین ہے، سردی بھی کڑاکے کی ہوتی ہے کیونکہ پہاڑوں کی زمین ہے، اور بارش بھی طوفانی ہوتی ہے۔ تینوں موسم وہاں، گرمی، سردی، بارش، تینوں موسم بڑے دھماکے دار ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں جب وہ مرد قلندر جسے غریب نواز کہتے ہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا تو کیا گرمی نہیں آئی ہوگی؟ کیا سردیاں نہیں آئی ہوگی؟ کیا برسات نہیں آئی ہوگی؟ اور اتنی مصیبتوں کے ساتھ جس نے اللہ کے دین کی خدمت کی، آج آپ سے پوچھتا ہوں چشتی کہلا کر، قادری کہلا کر، رضوی کہلا کر، اشرفی کہلا کر، برکاتی کہلا کر، مداری کہلا کر، وارسی کہلا کر، ابوالعلائی کہلا کر، اور کیا کیا کہلا کر ہم نے اپنے ان بزرگوں کی خدمت کی کیا قدر کی ہے؟ کبھی سوچا آج سردی کا موسم ہے، جلسے کے اندر ہم کتنا اول لپیٹ کر کے آئے ہیں، گرمی کے موسم میں کیا ہوتا ہے، بارش کے موسم میں کیا ہوتا ہے؟ سوچو جب درخت کے نیچے جب برسات ہوتی ہوگی اس وقت غریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا، جب کڑاکے کی گرمی ہوتی ہوگی اس وقت غریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا، جب کڑاکے کی سردی ہوتی ہوگی اس وقت غریب نواز کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، اللہ کا دین، اللہ کا دین اور صرف اللہ کا دین۔ اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانا
ہے، اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری نبھانا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، دین کے لیے ہمارے اسلاف اتنی قربانیاں دیں اور اس دین سے ہمارا رشتہ کتنا ہے، تعلق کتنا ہے۔ اگر آج کسی مسلمان کو ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں تو مسلمان کتنی آسانی سے، کتنی سادگی سے کہتا ہے مولانا مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں، آپ کو کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، آپ کو موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، آپ کو فلم دیکھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، بلکہ اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ اگر جملے کان پر بار لگے تو معاف کر دینا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے حق بولنے کی۔ عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ سن لو، یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آج اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ کا وہ دردناک عذاب جو جہنم کی آگ کے حوالے سے مجرموں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اللہ اکبر، میرا اللہ تو مجرموں کو سلامتی ان پر نازل کرنا اور ان پر سلام نازل کرنا بھی پسند نہیں فرماتا۔ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، دین کا مذاق اڑانے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے دین سے بغاوت کرنے والوں، کہیں تاش کے پتے کھیل کر، کہیں موبائل پر گیم کھیل کر، کہیں جوؤں کے اڈوں کو آباد کر کے، کہیں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک دن وہ ضرور آئے گا جب روح کا رشتہ جسموں سے ٹوٹ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا کسی کے پاس، کوئی منصب نہیں ہوگا، نہ وہاں نسب کام آئے گا، نہ قبیلہ کام آئے گا، نہ علاقہ کام آئے گا، نہ کاغذ کی بنی ہوئی یہ ڈگریاں کام آئے گی، وہاں کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے دنیا سے، صرف ایک چیز اس دنیا کی لے کر جاؤ گے جسے کفن کہتے ہیں، کفن، اور اللہ راضی ہے تو وہ کفن بھی کفن ہوگا، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا، جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر فجر کی نماز ترک کرنے والوں، اور ماتھے پر شکن تک نہیں آتا، مجرموں کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزارو گے، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ قرآن کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم، اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو اپنی شان کے مطابق، لیکن سب بندوں کو نہیں کرے گا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو، پاپیوں کو، باغیوں کو الگ کر دیا جائے۔ کبھی سوچا دولت اور مال کی محبت میں خدا سے بغاوت کرنے والوں، جب خدا کا سلام آ رہا ہوگا اور ہمیں مجرموں کی حیثیت سے اللہ نہ کرے چھانٹ دیا جائے، ہمارا کیا بنے گا؟ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، دین کی اہمیت بھول گئے، دین کتنا اہم ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دندان شہید کیے اس دین کے، کروا دیا اپنے اس دین کے لیے، حضور کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی، زخمی ہوئے اس دین کے لیے، اپنا خاندان اور قبیلہ لٹا دیا اس دین کے لیے۔ محنتوں کا احساس کہاں ہے؟ محنتوں کا احساس اتنی آسانی سے یہ دین نہیں آیا۔ جب مسجدیں ویران ہوتی ہوگی تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب سال دو سال تک کے مسلمان قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوگا، اس وقت تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی سوچا کون سے چشتی ہیں ہم، کون سے قادری ہیں ہم؟ صرف ٹوپیوں کے رنگ بدلنے سے کسی کو قادریت اور چشتیت نہیں ملتی۔ قادریت اور چشتیت تو اللہ کے رنگ کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اگر رنگ نہ ہے تو اللہ کے رنگوں میں
اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے. اور یہ قادریت، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت کیا ہے؟ رفاعیت، یہ سب اللہ کا رنگ ہے. اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی بستر پہ پڑا ہوا نظر نہیں آتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آؤ عاشق رسول، اور میں یہ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، ذمہ دار علماء موجود ہیں، آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہوں. مجھے آپ کے عاشق رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن شاعری کی دنیا اور ہے اور حدیث کی دنیا اور ہے. اگر شعرا یہاں موجود ہے تو وہ برا نہ مانے، برا نہ مانے. جو لوگ چہرے پر داڑھی کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، انہیں عشق رسول کا دعویٰ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ ہمارے دادا مرشد حضور سیدی مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کسی کو بغیر داڑھی کا دیکھتے تھے تو کہتے تھے تو عورت سے بھی زیادہ کمزور ہے. آپ اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہتے تھے تو عورت سے بھی زیادہ کمزور ہے. عورتیں تو چوڑیوں کا اتنا بوجھ اٹھا لیتی ہے، درجن درجن بھر چوڑیوں کا بوجھ عورت اٹھا لیتی ہے، اور تو داڑھی کا بوجھ بھی اٹھا نہیں پاتا. آپ بتائیں عشاق کون ہوتے، کیسے ہوتے؟ جو داڑھی کا بوجھ بھی اٹھا نہ سکے عشق مصطفیٰ میں، جن کا عشق رسول اتنا کمزور ہو کہ عشق رسول ان کو بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہ لے جا سکے. اتنا عشق رسول جن کا کمزور ہو کہ ان کا عشق ان کو نیند سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لے جاتا. ایسا عشق اس کو جنت تک کیسے لے جا سکتا ہے؟ ارے عشق تو وہ تھا جس نے پہلی رات کی دلہن کو چھڑوا کر سر کٹانے کے لیے میدان احد تک لے کر کے گیا تھا. ہم کون سی عاشق رسول؟ آئیے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، جب موت سے آنکھیں بند ہوگی، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہو، سن لو، کون کیا کر لے گا. اور آج تو آپ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ کہیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہاں تک لوگ گھمنڈ میں کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کے مولوی ہمیں کیا بتائیں گے. لا الہ الا اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں علماء حق کی توہین اس نیت سے کی جائے کہ وہ علم کے وارث ہے اللہ کے رسول کے، تو عالم کی توہین کفر ہے. عالم کی توہین علماء کو لوگ، یہ تو دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں، یہ تو پرانے یاد رکھنا. حضور غریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ایک شخص مرا، اس کا انتقال ہوا، تو مرنے کے بعد اس کے قبر میں جب اس کو رکھا گیا تو لوگ قبلے کی طرف قبر میں اس کا منہ کرتے کرتے تھک گئے، لیکن اس کا منہ قبلے کی طرف کبھی نہیں ہوا. ایک صاحب کشف گزرتے فرماتے اس کا منہ قبلے کی طرف قبر میں کبھی نہیں ہو سکتا، یہ جیسے منہ والا ہے ویسے اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو ایسے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ دنیا میں جب بھی علماء اور مشائخ کو سادات کو دیکھا کرتا تھا تو گھمنڈ کی وجہ سے ان سے منہ پھیر لیتا تھا. جو دنیا میں علماء مشائخ اور سادات سے منہ پھیرتا تھا، آج مرنے کے بعد قبر میں اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا. کیا سمجھتے ہیں؟ دولت کے نشے میں اتنے نہ بگڑو کہ فرعون بن جاؤ. دولت کے نشے میں اتنے نہ بگڑو کہ یہ نمرود کی یاد تازہ کر دو. کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے فرعون؟ اللہ کے بندو ایک دن موت ہے، موت. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت آئے گی اور ضرور آئے گی. اور سن لو جب موت آئے گی تو موت سے آنکھیں بند ہوگی تو سیدنا مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب انسان کی آنکھیں موت سے بند ہوگی تب اس کی آنکھیں دل کی کھلے تو اس کو لگے گا کہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میری دولت، یہ میری دکان، یہ میرا مکان، میرا یہ، میرا وہ، یہ سب آنکھیں کھلے گی. تب آدمی صرف پچھتائے گا، حسرت کرے گا.
روتے روتے آیا تھا، روتے روتے جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے، رشتہ دار اس پہ روتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے مجھ پہ نہ رو، اپنے آپ پر رو، اس لیے کہ دنیا نے مجھے مکر کیا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، چوریاں کرتے ہو، ماں باپ کا دل دکھاتے ہو، بیوی کو مار پیٹ کرتے ہو، جوانی کو عیاشی اور آوارگی کے لیے وقف کر دیا ہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے ہو، تو آئیے حدیث سنیے۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ اپنی شور آفاق تصوف کی کتاب قوت القلوب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث، اس حدیث کو کچھ یاد رہے نہ رہے میری تقریر سے، آج اس حدیث کو دل پہ لکھ کر جانا۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے درمیان کچھ ایسے بھی شیر دل لوگ آتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ، اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہو۔ آج تو میں امیر القادری کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں، ناظم صاحب نے کہا انہوں دیکھو تو یہ جنتی ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو ان کے جنت میں جانے کی گارنٹی کیا ہے وہ بتاؤ، بتاؤ بتاؤ، ہے کسی کے ایمان پر خاتمے کی گارنٹی؟ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، جب لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، جب ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں جا سکتا ہے، دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر یہود نصارہ اور مشرکین کی تہذیب میں غرق ہو کر جنت کے خواب دیکھ رہے ہو، اور جنت جلسوں سے تقسیم ہو رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو روتی تھی تو دوپٹے میں آنسو پوچھتی تھی، صبح ہوتی تھی تو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے دوپٹہ دھلنے کے بعد عورتیں نچوڑتی ہیں اور پانی نکلتا ہے، اما عائشہ پاک کے دوپٹے سے آنسو نچوڑے جاتے تھے صبح کے وقت۔ اما عائشہ کوئی معمولی عورت ہے؟ الزام لگتا ہے اللہ جس کی طہارت کی گواہی قرآن میں نازل کرتا ہے، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں بستر عائشہ طور سے افضل ہے، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور طور پر توریت آتی ہے۔ بستر عائشہ وہ ہے جس پر جانے موسیٰ محمد رسول اللہ آتے ہیں اور وہاں قرآن نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ پوری کائنات میں خاتون ہے جسے عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ فیضان غریب نواز اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ چہرے دیکھ کر یقیناً جنت ملتی ہے، لیکن وہ ہم لوگ نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ وہ ہم لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو تھوڑی دیر بس ایک بار درود شریف اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آپ مجھے عاشق رسول کہیں کوئی اہمیت نہیں، وہ عاشق رسول کہوں کوئی اہمیت نہیں، بلکہ کیا ہے جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے، ہے نا؟ حضور تاج الشریعہ نے بڑی اچھی بات کہی، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ بات تو پی کی ہے نا، تو اب پی کا کیا اعلان ہے، پیا کیا فرما رہا ہے، پت کا کیا اعلان ہے، حضور کیا فرما رہے ہیں، جانے وفا جانے کائنات اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھ رہے ہیں، دل کے کانوں سے سن لو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں
اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے. شیخ ابو طالب لکھ رہے ہیں حدیث پاک کا مفہوم میں پڑھ بطور مفہوم. آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا. مطلب جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات نہیں سو سکتا. جب سب سو رہے ہوں گے تو وہ مصلی پہ رو رہا ہوگا، وہ تہجد پڑھ رہا ہوگا، وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، یا تو شب اول میں پڑھ رہا ہوگا یا تو شب آخر میں پڑھ رہا ہوگا، لیکن وہ پوری رات عاشق سو نہیں سکتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھو فجر کی نماز رات کو ہوتی ہے یا صبح ہوتی ہے؟ آقا فرما رہے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، رات کو رت جگہ نہ کرے، رات کو عبادت نہ کرے، رات کو آنسو نہ بہائے، رات کو آہو بکا نہ کرے، تو وہ بندہ جھوٹا ہے عشق کے دعوے میں. تو جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے، ارے رات تو رات ہے صبح بھی نہ اٹھے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ جو آپ کو تھپکیاں دے کر سلا رہے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی آپ کی فکر کرو. مال کام نہیں آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئیں گے، اچھے مکانات کام نہیں آئیں گے، آخرت کی فکر کر لو. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس کی فکر کرو. سرکار غریب نواز کی پوری عمر 97 سال کی ہوئی، 97 ایئرز. ابتدا کے 27 سال سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے. آخری کے 70 سال غریب نواز نہ کبھی دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، صرف عبادت میں ہوتے تھے. سوتے ہوئے ان کو نہیں. بابا قطب کہتے ہیں میں نے ان کو کبھی زمین پہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی ان کو بستر پہ نہیں دیکھا. اب لوگوں کو یہاں حیرت ہوتی ہے یہ مولانا لوگ کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے. اصل میں عشق کیا ہو تو بات سمجھ میں، عاشق کی بات عاشق کو سمجھ میں آ سکتی ہے، آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں. کچھ لوگ مذاق اڑاتی ہیں سنی تو کس سے گڑتے، کس سے نہیں گڑتے. تمہاری تو ہوا بھی وہاں تک خاک نہیں جا سکتی، اہل عشق تک. تم تو مکتبہ فکر میں الجھے ہوئے ہو، تمہیں مکتبہ میکدہ عشق کا کیا دستور پتا؟ یہ دستور تو میکدہ عشق والوں کو پتا ہے جسے کائنات میں اہل سنت کہا جاتا ہے. عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ، تب پتا چلے گا عاشق. آسان زبان میں سمجھ لیں، یہاں سے بہت سارے لوگ کام دھام کے لیے کلکتہ جاتے ہوں گے، دلی جاتے ہوں گے، سعودی تک جاتے ہوں گے. جا کے دیکھو 2-2 4-4 5-5 سال سعودی میں کام کرتے ہیں. ایک انسان تھک کر آیا، موڈ تھا ابھی سو جاؤں گا، توجہ ابھی سو جاؤں گا. جیسی بستر پہ لیٹا گڑیا یاد آ گئی، ایک لوتی بچی، چھوٹی سی بچی یاد آ گئی. بتاؤ 1000 تھکن کے بعد نیند آتی ہے؟ کروٹیں بدلتا رہتا نیند نہیں آتی. نادان بچی کا عشق ہے، بچی یاد آتی ہے، اتنی تھکن کے بعد نیند نہیں آتی. جس نے آمنہ کے لال اللہ کے محبوب سے عشق کیا ہو پھر اس کو رات رات بھر غفلت کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ تو نکلو. اور یہ جو جوانی کو آوارگی کے راستے پہ لگا دیا ہے یہ غیروں کی سازش ہے، اغیار کی سازش ہے، اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے کہ تمہیں کسی طرح سے تمہارے دین کے قریب نہ جانے دیا جائے. کیونکہ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان بن جائے گا، جملے پہ غور کرو، جس دن مسلمان بن جائے گا اس دن دنیا کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا. وہ آپ کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، نہ تمہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ آگے بڑھنے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں دولت کمانے دینا چاہتے ہیں، نہ تمہیں دین کی طرف آنے دینا چاہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جس دن مسلمان بیدار ہو جائے گا اس دن کسی کو کہیں پناہ نہیں ملے گی. اس لیے وہ آپ کو آپ کے دین کے قریب آنے نہیں دینا چاہتے. کھلونا دے دیا ہے موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، فلاں جو ہے وہ آلات کی شکل میں، جرائم کی شکل میں، گناہ کی شکل میں. اللہ کے بندو یہ جو فکر ہو گئی ہے کہ جوانی آوارگی کے لیے ہے، عیاشی کے لیے ہے، عیش کے لیے
لیے ہے، موج و مستی کے لیے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جوانی عبادت کے لیے ہے۔ اگر جوانی کو صحیح انجوائے کر کے آخرت کو سجانا ہے تو عابد بنو، گناہ سے بچو، گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کو عبادت کرنے والا میری امت کا جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے مرسلین کو لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے رسولوں کو لوگوں پر فضیلت ہے، ویسے عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں گناہ سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدیق کا درجہ شہید سے اور ولی سے بھی بڑا ہے، صدیق کا درجہ شہید اور ولی سے بھی بڑا ہے۔ جو جوان گناہ سے بچے گا اللہ اسے 1 2 نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں گناہ کرتے ہو؟ کیوں گناہ کرتے ہو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے۔ آئیے لوگ آئیں گے آپ کو گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش، گناہ نہیں کرنا، گناہ کی طرف نہیں جانا۔ یہ بھی آپ کو کہوں، نیکیوں پہ زیادہ فوکس کرنے کی بجائے اسلام یہ چاہتا ہے کہ گناہ سے بچنے پہ فوکس کرو، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی کرے گا۔ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا فرق کیا ہے؟ توجہ کرو۔ نیکی کرو تو قرآن کہتا ہے اسی کی مثل 10 نیکیاں اور ملے گی، یہ نیکی ہے، اور گناہ سے بچو تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا یعنی گناہ سے بچ گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی گناہ سے بچنے پہ جنت کی بشارت۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ جو امام اہل سنت کے استاد بھی ہیں اور والد بھی ہیں، وہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ جنتوں میں ایک جنت ہے جسے جنت نعیم کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں کچھ خلاصے کے ساتھ، صحابہ نے پوچھا آقا یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تھوڑا توجہ کرو، آپ شور نہیں کریں، بہت خوبصورت بات کہی جا رہی ہے۔ بہت مجھے آپ کے کھڑے ہونے کا احساس ہے، گلی تنگ ہو چکی ہے، جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، میں کہوں گا بھی نہیں بیٹھنے کے لیے، تقریر ختم کر رہا ہوں، لیکن سن لے تھوڑا سا۔ جنت نعیم، حضور نے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ دیکھو میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جب میں تقریر میں کہتا ہوں نا کہ گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی، نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، تو معاذ اللہ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں۔ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حضور کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو جب الحزن کہتے، وہ کنواں ہے، اور اس کے اندر ایک بچھو ہے، جب وہ کسی کو ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو توڑ دے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کس کو ڈنک مارے گا؟ تو فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی ہوگی وہ جب الحزن میں ڈالا جائے گا اور بچھو اس کو ڈنک مارے گا۔ کھیت کا بچھو ڈنک مارے ہم برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کا بچھو، پہلے تو جہنمی میں ڈال دیا جانا کتنی بڑی ناکامی ہے۔ تو جہنم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں سمجھتا کہ بے نمازی کافر ہو گیا معاذ اللہ، میں اپنے بزرگوں کے افکار کا پابند ہوں، حنفی ہونے کا مجھے لحاظ ہے، ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کچھ کو یہ سبق منہ بچانے کے لیے شکل پیر کی ہے، بات شیطان کر رہا ہے، بات یاد رکھنا، میں کسی پیر کی توہین کرنے نہیں آیا، میں بھی پیر رکھتا ہوں اور پیروں کا اتنا احترام بھی جانتا ہوں، جس دن سے بیعت ہوا ہوں میں نے اپنے مرشد کا نام کبھی بے وضو نہیں لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ مرشد نہیں ہے، وہ رہزن ہے، جو کہتا ہے سود کا دھندا کر بچا لوں گا، نماز نہیں بھی پڑھے تو بچا لوں گا، نماز کی کیا ضرورت ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ رحیم و کریم اور غفار ہے؟ میں کہتا ہوں کیا یہ بات امام حسین کو حضور نے نہیں بتائی تھی؟
تیرا پیر جتنا مضبوط ہے، امام حسین کے نانا کی طاقت کا عالم تو دیکھ، ان کے اشارے ابرو کی شان کا عالم یہ ہے، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اگر وہ اشارہ کر دے تو ہم جیسے کروڑوں نکموں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا، مخاطب ہو کر فرمایا تھا، آقا نے فرمایا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ پھر حضور کے خاندان والوں نے کتنی عبادت کی، دیکھ لے پوری تاریخ اٹھا کر، جتنی عبادت حضور کا خاندان کرتا رہا، کوئی خاندان میں اتنے پرہیزگار اور عبادت گزار آپ کو نظر نہیں آئے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کس خاندان کا ہے بتاؤ؟ 90 لاکھ کو جس نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، جو 70 سال تک زمین پہ پیٹ نہیں لگایا، کس خاندان کا ہے؟ تلوار کے 33 اور نیزوں کے 32 زخم جس نے اپنے وجود پر اٹھا کر کے لہو لہان ہو کر اس وقت بھی خاندان، بیٹے بیٹی بیوی کی پرواہ کیے بغیر جس نے پیشانی کو سجدے میں رکھا، وہ کس خاندان کا ہے؟ دنیا پکار کر کہتی ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ زین العابدین کس خاندان کا فرد ہے مجھے بتائیں؟ سید سجاد کس خاندان کے فرد کو کہا جاتا ہے؟ امام زین العابدین کا نام لیتے ہو، زین العابدین نام نہیں ہے، سید سجاد نام نہیں ہے، ان کا نام علی ابن حسین ہے۔ زین العابدین اس لیے کہتے تھے کہ کبھی 300 کبھی 400 کبھی 700 نفلی نمازیں پڑھتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ صرف عابد نہیں ہے بلکہ یہ تو عابدوں کی زینت ہے، ان کا نام زین العابدین پڑ گیا۔ یہ صرف سجاد نہیں، سید سجاد، سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور سید سجاد سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ تو جوانی میں جرم مت کرو۔ میں یہ بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا 1857 کے بعد والوں نے مشکل بنا کر پیش کی ہے، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنی ہمارے شاعر اور ہمارے ناظم آپ نے بعض ناظم پیش کرتے ہیں۔ پھر جنت کا تصور کیا ہے؟ اصل تصور جنت کا وہ ہے جو اہل سنت کے امام نے پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ نہ اتنی سستی نہ اتنی مشکل، نہ اتنی آسان نہ اتنی مشکل، تو پھر اعتدال کا تصور کیا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ اتنی دیکھیں جنت کا تصور اصل کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، مگر ہم کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھا لیا۔ وہ تو جنت سستی بیچ رہے ہیں مگر اس کی کوئی قیمت ہے، اور وہ قیمت ہمارے پاس، اس کی قیمت کیا ہے؟ سجدے اس کی قیمت، تقویٰ اس کی قیمت، پرہیزگاری اس کی قیمت ہے۔ اب وہ قیمت ہمارے پاس ہے تو بتاؤ ہم اس قیمت کو ادا کر سکیں گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم بچا لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہا ہے، آپ کا مخلص نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آپ کو کوئی دیندار کہے تب آپ دیندار ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ مذہب اسلام میں اللہ نے کسی کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنایا۔ دیندار وہی ہوگا جس کو اللہ دیندار کہے، دیندار وہی ہوگا جس کو رسول اللہ دیندار کہے، عاشق رسول وہی ہوگا جس کو رسول اللہ کہے، عاشق رسول وہی ہوگا جس کو اولیاء اللہ کہیں۔ میرے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس لیے عمل کی طرف، ایمان اللہ نے دیا ہے سنیوں، عمل کی طرف۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات عبادت کرتے، توبہ کرتے، گناہ چھوڑ نیکیوں کی طرف آ۔ تو وہ روایت جو پڑھ رہا تھا اس کو سننے بیچ میں کسی بھائی نے گفتگو کر دی
وہ بات رک گئی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث لکھتے ہیں جس کو میں تھوڑی اپنی شرح کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ جنتوں میں ایک جنت ہے جسے جنت نعیم کہتے ہیں۔ صحابہ کو نے جب سنا جنت نعیم، حضور جنت دیکھ کر آئے تھے نا، تو جنت نعیم کا ذکر کیا اور عرض کی حضور یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ کتنی سستی ہے جنت، کس کو ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور انسان کی نظر اس پہ پڑ جائے۔ توجہ، کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور انسان کی نظر اس پہ پڑ جائے اور اس تصور سے وہ نظر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی خوبصورتی پر نظر پڑتے وقت یہ تصور آئے اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ گناہ سے بچ گیا اسی وقت اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم کا حقدار قرار دیتا ہے۔ ایک گناہ سے بچا، عورت کو دیکھنے کے گناہ سے، جنت نعیم کا حقدار ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، عورتوں کو دیکھتا رہا، فلمیں دیکھتا رہا، بزرگان دین شیخ عبداللہ مصطفی فرماتے ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ نہیں آئے گا، وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں مرے گا۔ کون کیا دیکھتا ہے موبائل میں وہ ہر آدمی خود جانتا ہے، لیکن اپنی موت کو یاد کرو۔ بات اینڈ کرتے ہوئے آج مسلم جوانوں کو تعلیم سے ہٹا کر، دین سے ہٹا کر، شریعت سے ہٹا کر الجھا دیا پاپ میں، جرائم میں، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ آج ہمارا جوان آنکھوں کو گندا کر چکا، پاپی بن چکا، مجرم بن چکا، اس کو احساس ہی نہیں ہے قوم کہاں جا رہی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے میں نے کام دھندا بھی کرنا ہے، اس کو احساس ہی نہیں میں نے اسٹڈی بھی کرنا ہے۔ پڑھنے نہیں دے رہے لوگ آپ کو، آپ کے ٹیلنٹ سے لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، نہیں پڑھنے دینا چاہتے۔ آپ دیکھو لڑکیاں آگے نکل رہی ہے، لڑکے ہمارے پیچھے ہیں۔ لڑکیوں کے مرتد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ وہ آگے بڑھ جاتی ہے، بدھو گناہ کے اندر وہیں کے وہیں رہ جاتا، آگے پڑھ نہیں پاتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے معیار کا ڈاکٹر کون؟ جب ڈاکٹر نہیں ملتا تو پھر اس کا ذہن کسی اور طرف جاتا ہے۔ مسلم تو مسلم، پھر وہ کسی منکر اسلام کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے دیتی ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر ارتداد سے قوم کو بچانا ہے تو واٹس ایپ پر صرف درد بھری پوسٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا، میدان عمل میں آنا پڑے گا، میدان عمل میں قدم رکھنا پڑے گا، آپ کو بھی تعلیم کے میدان میں اتنا مضبوط بننا پڑے گا۔ آج نوجوان بہت بے روی کا شکار ہے۔ آئیے، جب ہندوستان کے بادشاہ نے یہ دیکھا ہر دن سرکار غریب نواز کے لوگ ہلکا بگوش ہوتے جا رہے ہیں، لوگ دن بدن اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، غریب نواز کی تعلیم بڑی خوبصورت تھی۔ میں بار بار یہ بات نہیں کہہ سکوں گا کہ آپ آپس میں بات نہیں کریں، اگر آپ پروگرام خراب کرنے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑا سا توجہ بڑھتی ہے میرے بھائی، آپ نہ کہیں کچھ نہ کہیں، سن لے صرف، بہت دیر نہیں تھوڑی دیر کی بات ہے۔ غریب نواز کا بیان بہت خوبصورت ہوتا تھا۔ ایک بات پہلے آپ کو بتاؤں، صوفیہ کے یہاں توڑنے کا تصور نہیں تھا، صوفیہ کے یہاں جوڑنے کا تصور تھا۔ سچا صوفی وہ ہے جس کی دو علامتیں ہیں، نمبر ایک خود کا دل سنوار لیتا ہے اور دوسروں کا دل سنبھالتا ہے، وہی صوفی ہوتا ہے۔ باقی اس کو صوفی کہیں یا نہ کہیں، سچا صوفی وہی ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو غریب نواز کی تعلیمات سے متاثر تھے، غریب نواز کے پوتے پر پوتے مریدوں میں تھے، ان کا ایک مرید تھا۔ توجہ کرنا، سنیو بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ اصل سنیت کیا ہے وہ سنیں، یہ صوفیہ کی بیان کردہ سنیت ہے جس کو امام اہل سنت نے 14ویں صدی میں ترجمانی کر کے پیش کیا ہے۔ 14ویں صدی کا مجدد ہمارا امام جس نے صوفیہ کی سنیت کو جدید دور کے لبادے میں پیش کیا ہے۔ امام اہل سنت نے کوئی نیا مسلک نہیں پیش کیا، صوفیہ ہی کا مسلک پیش کیا۔ کیا فکر تھی؟ خواجہ نصیر چراغ دہلوی کے پاس ایک مرید آتا ہے، حضور میں لوہار ہوں اور میں لوہے کی چیزیں بنانا جانتا ہوں، سرکار یہ کینچی میں نے آپ کے لیے لائی ہے،
فرمایا بیٹا تو لوہار ہے، لوہے کی چیزیں بنانا جانتا ہے، لوہے سے صرف قینچی ہی نہیں بنتی بیٹا، سوئی بھی تو بنتی ہے نا۔ جی پیر صاحب سوئی بھی بنتی ہے بیٹا، ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، دو کو ایک کرنے۔ غریب نواز نے یہی کیا، چاقو لے کر آ رہے ہیں، مار ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اٹھ کے جاؤ پانی بند کیا جا رہا ہے، لیکن غریب نواز کیا کرے؟ صرف پیار دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے مناظرے کے لیے آتے تھے مشرکین منکرین اسلام، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، غریب نواز کیا کہتے تھے؟ بہت تھک کر آئے ہو، جاؤ پہلے آرام کر لو، کھانا کھا لو، پھر کل دیکھا جائے گا۔ حضور غریب نواز کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ اخلاق سے متاثر ہو کر مناظرہ کیے بغیر ہی لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے غریب نواز کی۔ غریب نواز اب سن لیں، غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے، جو انسان کا دل خوش نہیں کر سکتا وہ اللہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ ہے، یہ تعلیمات ہے اپنے بزرگوں کی۔ آج تو پڑوسی سے لڑتے ہو، بہن کا حق ادا نہیں کرتے، اس کا حصہ لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہو۔ ہر سال عمرہ کو جا رہے ہیں جناب جی، مخیر قوم و ملت کہلا رہے ہیں، بہن کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے، اللہ نہیں ملنے والا۔ بھائی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہے، اللہ نہیں ملنے والا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ لوگوں کے دل سے۔ اگر آپ لوگوں کا دل خوش نہیں کر سکتے، ہاں اگر یاد رکھنا، وہاں یاد رکھ، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے پھر اس کا دل تو دل ہی نہیں، وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ دل ہمیشہ وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور ہے۔ اس لیے میری بات، میری گفتگو کا مفہوم مخالف مراد مت دینا۔ اب میں کن دل کی بات کر رہا ہوں وہ دلوں کا اچھی طرح، ہمارے یہاں دل وہی دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، اور جس دل میں حضور کی بے ادبی اور گستاخی کا شیطان جنم لیتا ہے تو پھر ہمارے نزدیک تو وہ گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ دل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ غریب نواز فرماتے لوگوں کے دل سے ہو کر خدا تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، دل خوش کرتا۔ اس کے لیے غریب نواز نے کیسے دل جیتے؟ ایک کسان آیا، غریب نواز کو حضور بادشاہ کے نمائندوں نے مجھ پہ زیادہ ٹیکس لگا دیا، میں بھر نہیں سکتا، میں نہیں بھر سکتا، تو کیا کریں؟ سنا ہے کہ آپ کے مرید کا مرید ہے بادشاہ، اگر آپ ایک لیٹر لکھ دیں، خط لکھ دیں تو میرا کام بن جائے۔ فرمایا ایسا نہیں، میں خود چلوں گا تیرے ساتھ دلی تک اور تیری سفارش کروں گا، چل میرے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے، غریب نواز ایک غریب کسان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اجمیر شریف سے دلی تک کا سفر پیدل طے کرتے ہیں۔ آپ دن کو کیا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت پریشان ہو، جاؤ اللہ دور کر دے پریشان۔ میرے بھائی یہ صرف دعاؤں سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے عملی طور پہ حصہ لینا۔ اگر صرف دعائیں کام بناتا، دعا بہت قیمتی ہے، مگر حضور علیہ السلام صحابہ کا قرض کی مدت بڑھانے کے لیے یہودیوں کے دروازے تک گئے، اور اگر ٹائم ہوتا تو میں ان حوالوں کو پیش کرتا، لیکن وہ اپنی تو جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم دعا دیتے، کتنے بڑے دعا والے بن رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر جانے دعا کون ہو سکتا ہے؟ حضور بھی چل کر جاتے ہیں، عملی طور پہ حصہ لیتے ہیں۔ آج کل یہ سر پہ ہاتھ رکھو، جاؤ اللہ تمہارا کام بنا دے۔ میرے بھائی ہمیں حصہ لینا ہے، آپ اپنے بھائی کے کام میں حصہ نہیں لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، حضرت قرض داروں نے میری حالت خراب کر دی ہے، میری مدد کریں۔ اچھا چلو، اعتکاف چھوڑ رہے ہیں، ہاتھ میں جوتے لیتے ہیں، مسجد کے باہر جاتے ہیں، کوئی یاد دلاتا ہے حضرت آپ کا اعتکاف ہے، ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے سنا، جو میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے، اللہ اسے ہر قدم کے بدلے میں مسجد نبوی میں 1 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
یہ باتیں کہہ رہے ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہے. کیوں مرتد ہو رہی ہے؟ ہم نے مصیبت زدوں کی مدد کی؟ کیا مدد کی؟ ہم نے عرسوں کے نام پر قوالی اور قوالن کے مقابلے میں ایک ایک سیٹ نے 35 ہزار اڑائے. کیا کبھی سوچا کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، جس کے عرس میں قوال اور قوالن کے مقابلے میں ہم اڑا رہے ہیں، اسی کے سارے ثواب کی نیت سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا ذمہ لے لیں؟ کبھی سوچا ہم نے جلسوں پر 25 لاکھ روپے خرچ کیے، ایک ایک مقرر کو ہم نے 5 ہزار کا ہار پہنایا. کبھی سوچا میری پڑوس کی کوئی یتیم اور بیوہ اس کا دوپٹہ پھٹ گیا ہے، یہ 5 ہزار کے ہار کی بجائے یہ 50 روپے کا ہار پہنا دوں اپنے خطیب کو اور باقی رقم بچا کر میں اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال دوں؟ بتاؤ کیا یہ فکر نہیں ہے؟ صدیق اکبر نے کہا تھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر نے کہا تھا مجھے میرے پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی فکر ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ فتنہ انقلاب کا مقابلہ غربت کے خاتمے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہاں تو جو مسلمان مالدار ہے وہ مزید مالدار ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ مزید غریب ہو رہا ہے. زکوٰۃ بھی بانٹی جاتی ہے تو 500 روپے بانٹی جاتی ہے قطار لگا کر، اس کا کیا بھلا ہوگا؟ ایک نظام ہے غربت کے خاتمے کے لیے، بہترین نظام ہے زکوٰۃ. اگر زکوٰۃ ہی مسلمانوں کی صحیح ہو جائے، بنارس والوں تمہارے یہاں مالداروں کی کمی نہیں ہے. اگر ہر مالدار یہ سوچ لے کہ میں اس سسٹم کے ساتھ زکوٰۃ دوں یا آئندہ سال لینے والا دینے والا بن جائے، 10 سال میں بنارس کا نقشہ تبدیل ہوگا. لیکن یہاں تو نام چاہیے الا ماشاءاللہ، یہاں تو شہرت چاہیے الا ماشاءاللہ. فلاں سیٹ صاحب کے گھر میں قطار لگی تھی زکوٰۃ سمیٹنے والے کی. یہ کچھ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کرتے ہیں. دکھانے کی وجہ سے اللہ کے بندو دکھاوا مت کرو، اللہ کے لیے کرو. سرکار غریب نواز غریب کسان کے ساتھ اجمیر شریف سے دلی پیدل چلتے. بادشاہ کو پتا چلا بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے سلطان شمس الدین التمش، استقبال کے لیے آئے. سرکار قطب صاحب نے قدم پہ سر رکھ دی، حضور اطلاع بھی نہیں دی. کیا جواب دیا؟ ہمارا کام تھا نا اس لیے آئے. کیا کام آ گیا آپ کو؟ یہ کسان ہے، اس پر ٹیکس لگ گیا، دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، معاف کرانے آیا ہوں. شمس الدین ساتھ میں آئے تھے، قدموں میں سر رکھے کا سرکار آپ اگر کہلوا دیتے نا تو بھی کام ہو جاتا. کیا کہا پتہ ہے؟ کہلوا دیتا تو بھی کام ہوتا، مجھے معلوم ہے. لیکن رستے پر ایک غریب کے ساتھ آیا جو میں نے اس کا دل خوش کیا نا، وہ دل خوش کرنے کا ثواب مجھے کہاں ملتا؟ غریب نواز کی خوبصورت تعلیمات کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک شفقت سورج جیسی نہ ہو جائے، سخاوت دریا جیسی نہ ہو جائے، اور تواضع زمین جیسی نہ ہو جائے. انداز دیکھیں، سورج، دریا، زمین، اس کو کیوں سلیکٹ کیا غریب نواز نے؟ عنوان یہ کیوں بنایا؟ ہندوستان والوں کی پوری توجہ تینوں کی طرف تھی. سوری ہے نا، دریا اور دھرتی. غریب نواز نے تینوں کو عنوان سخن بنایا. شفقت کیسی ہو؟ شفقت کیسی ہو؟ سورج جیسی. مطلب جب سورج نکلتا ہے مالدار کے محل میں اس کی کرنیں جاتی ہے، غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتی ہے. سورج غریب اور امیر نہیں دیکھتا، اس کا فیضان سب کے لیے. مطلب کیا؟ ولی نہیں بنو گے جب تک غریب اور امیر میں فرق کرنا نہیں چھوڑو. بڑی معذرت کے ساتھ مالداروں کو حاجی صاحب کیسے ہو، اور غریبوں کے لیے مسافر کے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے مسافر اتنے مہنگے ہو گئے. مالدار بیمار پڑے 2000 کلومیٹر سے فون کر کے خیریت پوچھی جائے گی. غریب کا جنازہ محلے میں پڑا ہوا ہے، کوئی شریک نہیں ہوگا. ہم نے بانٹ دیا. یہ یہودیزم کی فکر ہے، یہ نصرانیت کی فکر ہے، اسلام کی یہ فکر نہیں ہے. ہمارے یہاں غریب اور امیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جس کو بھی چاہتے ہیں لوجہ اللہ چاہتے ہیں. حضور کے دربار میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار جہاں بیٹھتا تھا، بلال حبشی جیسا غریب بھی وہیں بیٹھتا ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. جنازوں کو مالدار اور غریبی میں بانٹ دیا، شادیوں کو غریبی امیری میں بانٹ دیا، مصافوں کو غریبی امیری میں بانٹ دیا، دعا فاتحوں کو غریبی امیری میں بانٹ دیا، تو اللہ کے لیے کیا کرو گے؟ درہم و دینار کے بندے کب تک بن کے رہو گے؟ اللہ کے بندو، جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے جنازے وہ کاندھا دینے والا نہیں تو سمجھ جاتے کسی غریب کا جنازہ ہوگا، اور جہاں پلٹ پلٹ کر کے کاندھے دیے جا رہے ہیں پتہ چلتا ہے ضرور کسی امیر شہر کا جنازہ ہے. کہا ہو بابو نیل نگری کا اللہ کے لیے کیا کیا ہاں بات تو کہاں رہے تو پہنچاتے ہیں تو کیا کہہ رہا تھا؟ شفقت ایڑیاں رہے تو سورج سب سے پیار کرو، غریب ہو امیر ہو بلکہ اپنا ہو چشتی تو بیٹا ہو کے جانے تو پیار شفقت. دشان کے جانے تو جو جنگیں ہتھیار سے نہیں جیتی گئی ہے وہ جنگیں جو بھیڑا ہے سفید محبتوں سے کرتا پہن جیتی کے گئی. لڑکا سب سے آگ کے شعلے نہ نکالو، فتنے پیدا نہ کرو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں سید نعیم الدین مراد آبادی فاضل نے حدیث لکھی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت میں درار پیدا کرے، امت میں جدائی پیدا کرے، فتنہ پیدا کرے، وہ شیطان کی اولاد سے. حضور نے ان کو شیطان کی اولاد کہا. جھگڑے مت لگاؤ، ساس میں جٹھانی میں عورتیں جھگڑے نہ لگایا کرو، نند اور بھاوج میں لوگ جھگڑے نہ لگایا کرو. جھگڑے مٹانے والے بنو، جھگڑے لگانے والے نہ بنو. مومن صلح کرانے والا ہوتا ہے، مومن جھگڑے لگانے والا نہیں ہوتا. جھگڑوں سے بچو، اختلاف سے بچو. حضور حافظ ملت کے پڑوس میں رہتے ہو، انہوں نے کہا کہ اتحاد زندگی انتشار موت. تو شفقت سورج جیسے، سخاوت دریا جیسے. دریا کیسا سخی ہوتا ہے، اس میں پانی آتا ہے دھان 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 بہتا چلا جاتا ہے، سمندر کو دیتا ہے. دریا کسی سے لیتا نہیں ہے، دیتا ہے. کبھی بھی دریا کے کنارے جا کر کے دیکھنا، مالداروں سے خاص مخاطب. دریا پرسکون ہوتا ہے، سمندر بے قرار ہوتا ہے. کبھی سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہونا ایسا لگتا ہے موجیں اٹھتی ہے اٹھتی ہے، مطلب کیا؟ ایسا لگتا ہے کوئی بے چین سر پٹک رہا ہے. اے سمندر، تیرے اندر تو مچھلیاں ہیں، تیرے اندر خزانے ہیں، معدنیات ہے، تیرے اندر سیپ ہے، قیمتی موتی ہے، تو سر کیوں پٹک رہا ہے؟ اور وہ دریا جس میں بہت زیادہ تیری طرح کچھ نہیں، وہ تو پرسکون بہ رہا ہے. کیا جواب ملے گا؟ دریا دیتا ہے، سمندر لیتا ہے. اس لیے دینے والا پرسکون ہوتا ہے، لینے والا پرسکون نہیں ہوتا. اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو دینا سیکھ، سخاوت سیکھ. کہتے دریا جیسی سخاوت، اور عاجزی تواضع کیسی؟ زمین جیسی. زمین پہ پیشاب کرو، پاخانہ کرو، کھدائی کرو، اس کا سینہ چیرو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شکایت نہیں کرتی. مر جاتے ہو پھر سینے میں بھی سلا لیتی ہے، عیب بھی چھپا لیتی ہے. زمین جیسی عاجزی. غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، کسی چیز کا عاجزی پیدا کرو. اللہ پاک نے انسان کے سر میں 2 ڈوریاں پیدا کی ہیں. جب آدمی اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اوپر والے فرشتوں کہا جاتا ہے اس کو بلند کر، اللہ اس کو بلند کرتا ہے. اور جو گھمنڈ کرتا ہے نیچے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کو ذلیل کر، کھینچ لے، وہ ذلیل ہوتا ہے. عاجزی اختیار کر. مجھے شادی کا کارڈ پہلے نہیں دیا، میں شادی میں نہیں جاؤں گا، میں تو خاندان کا بڑا ہوں. ارے اللہ کے بندے تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول گلی سے جا رہے ہوتے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پکڑ کے کہتے حضور چلیے نا میرے گھر کھا لیجیے. بھوک لگی ہوتی، بچوں کے کہنے پہ چلے جاتے. اور یہاں پہلے مجھے کارڈ نہیں ملا، میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں خاندان میں بڑا ہوں. اللہ کے بندے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کی عمر بڑی ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو، جس کا اخلاق بڑا ہو، جس کا کردار بڑا ہو. ارے دی تو نہ دعوت. تو چلیں جو بات آخری کرنی چلا تو وہی، بہت بادشاہ نے کر لیا، بہت کچھ کر لیا، مار ڈالنے کی دھمکی، یہ وہ. آخری میں باطل جب ہارتا ہے تو سہارا جادو کر لیتا ہے. آخری میں بادشاہ نے سرکار غریب نواز پر جادو کرنے کی ٹھانی، اور جادو کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر بلایا. اس جادوگر کا نام بھی آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. اس نے بہت جادو کیا، پتھر پھینکے، سانپ پھینکے، انا پنا بہت کچھ کیا. غریب نواز ایک ہی کام کرتے تھے، فرماتے تھے آیت الکرسی پڑھو اور دائرہ بنا لو، کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہوتا تھا. اب ہم بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم گالی بھی دیتے ہیں، ہم چگلی بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں اس زبان سے. اللہ پاک ہماری زبانوں کی حفاظت کرے. تو ایک دن بادشاہ نے جے پال کو بلایا، جادوگر کو. اس فقیر پر تم نے اتنا جادو کیا، کچھ نہیں ہوتا اس پہ اثر.
بس اس سے میری بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹائم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو گیا. دھیرے دھیرے کرتے کرتے وقت کافی بڑھ گیا. لاسٹ بات ہے، اینڈ ہے یہ. اس فقیر پر تیرا جادو اثر نہیں کرتا؟ تو جادوگر نے کہا بادشاہ مجھ سے بڑا جادوگر بھی آپ لے آئے نا، حالانکہ ہے کوئی نہیں، تو بھی اس پہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس کی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی اور پوترتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت کو، ناری کو گندی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اس پہ جادو نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کی آنکھ کو گندا کر دیں، یعنی یہ کسی عورت کو پاپ سے ایک بار بھی دیکھ لے، پھر دیکھو یا پاگل ہوگا یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا یا مر جائے گا. تین میں سے کوئی، یا پاگل ہو جائے گا آپ کا کام پورا ہو گیا، یا مر جائے گا آپ کا کام پورا ہو گیا، یا ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا. صرف کام ایک کرنا ہے، کیا؟ اس کی آنکھوں کو آوارہ کر دو، گندی کر دو. بادشاہ نے اپنی طرح سمجھا تھا، سوچا کہ بس اتنی سی بات ہے، مرد تو موم کی طرح ہوتا ہے، عورت آگ کی طرح ہوتا ہے. جب بھی آگ کے قریب موم جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، نہیں پگھلتا تو نرم ضرور ہو جاتا ہے. ہندوستان کی، بھارت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس نے کچھ عورتوں کو، لڑکیوں کو جمع کیا اور کہا کہ جاؤ اس فقیر کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ، وہ تمہیں دیکھے گا، بس آ جانا. اور ہندوستان کا لباس تو آج بگڑا ہے نا، اس وقت تو بگڑا ہوا لباس نہیں تھا. عورتیں بھی پورا لباس پہنتی تھی، بہرحال سنگھار کر کے وہ گئیں. غریب نواز سرکار کی عادت تھی اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھتے. آپ کو اللہ کے ہر بزرگ کی زندگی میں ملے گا نگاہوں پہ کنٹرول. جو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس کو عبادت کی لذت اور ایمان کی حلاوت عطا کرتا ہے. اور آج اپنی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر ہمارا کنٹرول نہیں. امام حسن بصری کے دور میں ایک حافظ جی قرآن بھول گئے تھے، تو امام حسن بصری نے کہا تو نے ایک لڑکے کو پاپ کی نظر سے دیکھا، اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا. یہ آنکھ کا وبال بہت ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. نگاہوں پہ کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کرو. تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ اس کی آنکھیں گندی کر دو، بس ایک بار. لڑکیوں کو اس نے خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا، فقیر کے پاس جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، آپ اکثر آنکھ بند کر کے بیٹھے. بابا قطب کہتے ہیں جس دن آنکھ کھول کر کے نظر بھر کے جس کو دیکھ لیتے اس کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا قطب کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ غریب نواز کے بارے میں. ایک جملہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب غریب نواز کی نگاہوں کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ جس کو نظر بھر کے دیکھ لے اس کو ولی بنا دے، تو غریب نواز کے نانا محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی تاثیر کا عالم. جو نوجوان آج صحابہ پر غلط باتیں بکتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے جب غریب نواز کی نظر ولی بناتی ہے تو رسول اللہ کی نظر کیا بناتی ہے. اس لیے اصحاب پر بات کرنے سے پہلے سوچو کہ تم کس کے لیے باتیں کریں. جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرمائے، اگر آج غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ صحابہ پر تبرہ کر رہے ہو یا یوٹیوب پر غلط لوگوں کی گفتگو سن کر صحابہ کی توہین کر رہے ہو اور صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا. مفسرین حسنہ سے مراد یہاں جنت لیتے ہیں. اللہ نے جن سے جنت کا وعدہ کیا ان کے کردار پر وہ گفتگو کریں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، جنہیں استنجا کرنا بھی نہیں آتا، جن کو 5 کلمے بھی صحیح سے یاد نہیں ہے. یہ حالات ہو گئے. کہاں ہم اپنی حیثیت میں رہ کے بات کریں اور کوئی نئی فکر پیدا کرنے کی بجائے اسلاف کی فکر پر چلیں اور انہی لوگوں کو فالو کریں جو اسلاف کے پابند ہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں جس دن آنکھ کھول کے جس کو نظر بھر کے دیکھ لے توجہ کے ساتھ مقام ولایت عطا کر دے. آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے. وہ لڑکی آئی، پازیب بجایا، خوب بجایا، بجا کر چلی گئی.
بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا پتہ نہیں، وہ فقیر کے دل میں، سینے میں دل ہے یا پتھر، دیکھتا ہی نہیں۔ بادشاہ غصے میں آیا، کہا تم نہ کراؤ، چلو جاؤ یہاں سے، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی عزت داؤ پہ لگا دی، بیٹی سے کہا جاؤ اور وہ معین الدین نام کے فقیر کو اپنے حسن کے جال میں پھانسا۔ بڑی خوبصورت تھی، اگر علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں اس کے حسن کا نقشہ کھینچوں تو یہ کہہ سکتا ہوں اس کی آنکھیں نہیں نرگس کے پھول، اس کی زلفیں نہیں سنبل کا پودا، اس کے رخسار نہیں ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جھیل میں کسی لالا کے گل نے مسکرایا ہو، اس کے ہونٹ نہیں لالے بدخشاں نظر آتے تھے، جب چلے تو یوں لگے جیسے مور چل رہا اترا کر، اور اگر تیز قدم بڑھائے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہرن چوکڑیاں بن رہی ہیں۔ اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ اس نے بائیں ہاتھ سے کئی لوگوں کو یوں ورگلایا کہ بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، بادشاہ لوگ فقیری اختیار کر گئے، بھیک مانگنے لگ گئے، اور آج وہ محمد الرسول اللہ کی فقیر کے پاس آئی تھی، اس کی آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے اپنے جیسا سمجھا تھا بادشاہ نے غریب نواز کو۔ لڑکی گئی 16 سنگھاروں کے ساتھ، اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر ہندوستان کا شاعر اس کے حسن کا نقشہ کھینچے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہہ دے یا اس کے بالوں کو متھرا کی شام کہہ دے، اتنی خوبصورت اور حسین تھی وہ لڑکی۔ اور جب گئی انا ساگر میں اس نے اپنے پورے وجود پہ پانی ڈالا، کتنی چتر تھی، چالاک تھی، ہوشیار تھی کہ اس نے اپنے وجود پہ پانی ڈالا۔ اس پر میری زبان حیا خاموش ہے کہ جب کوئی اپنے بدن پہ پانی ڈال لے کپڑے پہن کر تو ہوتا کیا ہے، یہی ہوگا، زیادہ نہیں بول سکتا، ممبر کا تقدس ہے، ایسا ہی ہے۔ کپڑے پہن کر بھیگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے پہننا اور نہیں پہننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ننگا انسان اتنا نہیں ورگلا سکتا جتنا بھیگے کپڑے پہنے ہوئے انسان سے آدمی ورگلاہٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس ظالم نے یہی کیا، بدن پہ کپڑوں پہ پانی ڈالا اور کھڑی ہو پازیب بجایا، مگر آنکھیں بند کر کے غریب نواز بیٹھے تھے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں صوفیہ، اور صوفی جب مراقبہ کرتا ہے تو وہ کہیں اور جسم ہوتا ہے اور وہ کسی اور تصور میں ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے دادا مرشد حضور سیدی شیخ المشائخ اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا۔ صوفی سر جھکا دے کیوں بیٹھتا ہے؟ دیوانہ نہیں ہے وہ، کیوں بیٹھا ہے؟ جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں۔ وہ کہیں بیٹھتا ہے یار کو لے کر بیٹھتا ہے۔ غریب نواز کی آنکھیں بند سر جھکا کے عالم مراقبہ میں ہے، اور وہ لڑکی پازیب بجا بجا کر تھکتی ہے۔ ایسے میں جب آپ نے توجہ نہیں کی تو اس نے اپنی ناکامی کے خاتمے کے لیے کہ باپ کو جواب کیا دوں گی، پیر بجا کے تھکنے والی وہ صنف نازک بہت احتیاط کے ساتھ آواز بلند کرتی ہے، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ اتنا کہنا تھا، نانا کی سنت پر عمل کیا، اپنے جد کی سنت پر۔ حاتم تائی کی بیٹی بغیر دوپٹے کے جب دربار میں لائی گئی تو حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کے قیامت تک پیغام دے دیا، بیٹی کافر کی ہو یا مومن کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ چادر ڈال کر قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے اس نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ آپ نے اپنی چادر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، بیٹی مردوں کے سامنے عورتوں کو اس طرح آنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، پہلے چادر لپیٹ لو پھر بات کریں گے۔ جیسے اس نے غریب نواز کی زبان سے بیٹی سنا، بیٹی، اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟
میرا بابا تو کہتا ہے کہ مسلمان بہت پاپی ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، وہ زنزانی ہوتے ہیں، اگر وہ ہندوستان میں ان کو جگہ مل گئی تو وہ عورتوں کے ساتھ پاپ کریں گے، بلاತ್ಕಾರ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تب غریب نواز نے کوئی جذبے میں غلط جواب دینے کی بجائے، وہ غلط جواب کیسے دے سکتے تھے، وہ بڑے سدھرے ہوئے نکھرے ہوئے ستھرے لوگ تھے، فرمایا بیٹی تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے، بیٹی جو میں کہہ رہا ہوں وہی اسلام ہے۔ جب اللہ اکبر یہ بات سنی تو اس کو اسلام سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور جب غریب نواز نے اس کو اسلام سمجھایا تو وہ وہاں سے جانے سے پہلے کہتی ہے میرا باپ غلط کہتا ہے، آپ جو کہہ رہے کتنی اچھی تعلیم ہے، آپ مجھے یہاں سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے بھی محمد عربی کے غلاموں میں شامل کر۔ اور جو ورغلانے آئی تھی وہ غریب نواز کے کردار کا تقدس دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی نظر آئی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آؤ آج بھی کردار پاک کر لو، ہر دشمن کے گھر تک اسلام پہنچے گا۔ شرط یہ ہے ہمیں بدلنا ہوگا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔